لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی مجلس کو علی جناب مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب کو خطاب کرنی تھی، لیکن وہ ایران سے واپس نہیں پہنچ سکے ہیں، لہٰذا آج مجلس کے بجائے درس کی کیفیت سمجھیے۔ آج کے دن جی مولانا شبیر آغا صاحب کو انہیں خطاب کرنا تھا، لیکن وہ نہیں پہنچ سکیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ دیکھیے، مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چاہے جتنا مانتے ہوں، ان کے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہوں، پیغمبر کا صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آل پیغمبر کی بھی شناخت اور معرفت لازم ہے، واجب ہے، اور پیغمبر کی شناخت صحیح معنوں میں حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آل پیغمبر کی بھی معرفت حاصل نہ ہو۔ کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے خود 18 سنی کتابوں میں یہ دیکھا ہے، حدیث معرفت امام زمان، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونا، اپنے زمانے کے امام کی بیعت گردن میں ہونا، علیکم السلام، اس طرح کی حدیثیں 18 معتبر کتابوں میں سنیوں کی موجود ہے۔ اور یہ حدیث معروف جو من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہمارے یہاں تو تقریباً تواتر کی حد تک ہے، ان کے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ایک شب بھی بغیر اپنے زمانے کے امام کی معرفت یا اس کی بیعت گردن میں رکھے ہوئے نہیں سونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے ملعون کے فعل سے، کہ جب دمشق میں بیٹھے عبد الملک مروان کا جو بیٹا 20-22 سال تک اس نے حکومت کی ہے، اس کی طرف سے گورنر بنا کر کے حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا خونخوار ظالم بادشاہ، جب اس نے مکہ اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کو منجنیق سے توڑا ہے، عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے عین خانہ کعبہ کے اندر مارا گیا، اور پھر مدینہ کے اوپر چڑھائی کی، اور 3 دن تک ایک واقعہ عبداللہ ابن مصرف کا ہے، اور حجاج ابن یوسف جب مدینہ پہنچا ہے، اس نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے، اور مکہ اور مدینہ پہ تو رات ہو گئی تھی، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اپنے حجرے میں تھا، رات کو عبداللہ ابن عمر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر، میں آپ کے ہاتھوں کے اوپر امیر المومنین کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی بیعت؟ کس کے ہاتھوں پہ؟ حجاج کے ہاتھوں پہ عبد الملک مروان کی بیعت۔ اور پھر کہتا ہے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ کوئی پیغمبر کا ارشاد ہے کہ کوئی ہی ایک رات بھی نہ سوئے مگر یہ کہ اس کی گردن میں، ان کی گردن پر بیعت ہو۔ کس کی؟ اپنے زمانے کے امام کی، یعنی عبد الملک مروان ملعون وقت کا امام ہے، اور اس کی شناخت اور اس کی بیعت کے بغیر میں نہیں سو سکتا۔ پیغمبر کی حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے بھی، وہ بھی جانتا تھا، اس کو پہچانتا تھا خلیفہ زادے کو۔ اس نے کہا کہ تم تلوار کے ڈر سے آئے ہو، خوف کی وجہ سے بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، ڈر کے مارے کہ کہیں جان چلی نہ جائے۔ اور پھر اس نے اپنی رضائی یا جو بھی کتھری یا جو بھی اوڑھے تھا، اسی میں سے ہاتھ نہیں نکالا، پیر نکالا، اور کہا میرے پیر کے اوپر بیعت کر لو۔ اس ملعون نے، عبداللہ ابن عمر نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، جس کی سارے صحابہ، سارے مہاجرین اور انصار نے بالاتفاق بیعت کی تھی۔ 10-12 ملعونوں میں سے ایک یہ بھی تھا، عبداللہ ابن عمر، کہ جس نے عثمان کے مارے جانے کے بعد تیسرے دن جب امیر المومنین علیہ السلام کی اتفاقی اجماعی بیعت ہوئی
تو 10-12 لوگ جو منحرف تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ ملعون بھی تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی، لیکن حجاج جیسے خوخار کے ہاتھوں پہ نہیں، پیروں کے اوپر بیعت کی، کس کی؟ عبد الملک مروان ملعون کی۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جو پیغمبر کی حدیث کا بہانہ بنا کر کے اپنی گردن بچانا چاہتے تھے، ورنہ اگلے دن اس کی گردن ناپ دی جاتی۔ حجاج ابن یوسف اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ ایک طرف یہ شدت کہ ارے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک شب بھی بغیر بیعت کے نہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ اس زمانے میں کون تھا خلیفہ، کون تھا امام، کون تھا حجت خدا؟ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام۔ کم سے کم تیسرا کتا تو مر چکا تھا، اس کے بعد کون بنا خلیفہ؟ کون تھا؟ معاویہ تو دمشق میں تھا، گورنر بنایا گیا تھا عثمان کی طرف سے۔ ان کے مقصد، ان کے مطلب کے تحت اگر وہ خلیفہ تھا تو ایک منطقہ مخصوصہ کا خلیفہ تھا، اس کی تو بیعت نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود عالم اسلام کے اوپر صرف دمشق کے علاقے کے چھوڑ کر کے پورے عالم اسلام میں قلمرو اسلام پہ کس کی حکومت تھی؟ ظاہری طور پر امیر المومنین علیہ السلام کی، لیکن ان کی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا نکلا، بس اتنا کافی ہے۔ تو ایسے بھی تھے کہ جو پیغمبر کی حدیث کو بہانہ بنا کر کے اپنی جان بچاتے تھے، لیکن مقابل میں ایسے بھی ملعون گزرے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا تھوڑا اہل بیت سے، بہت توجہ، تھوڑا تھوڑا اہل بیت سے قرب کی بنیاد پر بخشا نہیں۔ آپ اٹھا کر کے کتاب ہے العتب الجمیل علی اہل الجرح والتعدیل، سید محمد ابن عقیل حضرمی کی، یمن کے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے عالم تھے۔ بعض سنی ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، شافعی تھے، جن کی کتاب معاویہ جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کتاب العتب الجمیل علی اہل الجرح والتعدیل لکھی ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ کیوں شیعوں کی روایتوں کو سنی لوگ قبول نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک شخص جو عمرو ابن ثابت نام سے مشہور ہیں سنیوں کے یہاں، لیکن ہمارے یہاں ابن ابی مقدام کے نام سے مشہور ہیں، اس بزرگوار کے سلسلے میں بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اس بزرگوار کے سلسلے میں سنیوں نے بڑی خطرناک باتیں کہی ہیں، سیدھے سیدھے خبیث کہا ہے، ملعون کہا ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ ابن ابی مقدام کو برا کہنے کی، خبیث کہنے کی، رافضی کہنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ صرف وجہ کیا تھی؟ کان یسب السلف، کہ وہ سلف کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ سلف سے مراد کون؟ ان کے سلف، تینوں کتے۔ کان یسب السلف، چونکہ وہ سلف کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، یعنی جو ان ملعونوں کے اندر کرتوت اور پائے جاتے تو اس کو بیان کرتے تھے۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ تو عمرو ابن ثابت، جن کا اصل نام عمرو ابن ثابت ہے، لیکن ابن ابی مقدام کے نام سے، مقدام کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہیں، یہ بزرگوار بہت پائے کے صحابی امام باقر علیہ السلام، صحابی امام صادق علیہ السلام ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عیب کیا تھا ان کے اندر؟ کہ وہ سلف کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ سلف یعنی کس کے سلف؟ جنہوں نے جناب عمرو ابن ثابت ابن ابی مقدام کو برا بھلا کہا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس یہی کہ وہ جو ہے سلف کو برا کہا کرتے تھے۔ ابن حبان نے یا دوسرے نے، جنی اس کا نام ذکر ہوا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ کان یفضل علی علی الشیخین، ہمارے سنیوں کے، ہمارے روایت قبول کرنے کی نہ وجہ، ہم ابن ابی مقدام کی روایتوں کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ سلف کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور ایک عیب پایا جاتا تھا۔ وہ عیب کیا ہے؟ کان یفضل علی علی الشیخین،
امیر المومنین علیہ السلام کو دونوں ہمارے بزرگوں کے اوپر، ان کے بزرگ ہماری نظر میں کتوں سے بدتر ہیں، کتا بھی کہنا صحیح نہیں ہے، ان دونوں کے اوپر برتری دیا کرتے تھے۔ بہت توجہ کریں، کیوں روایت قبول ہم نہیں کرتے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقدم رکھتے تھے، پہلے مانتے تھے پھر دوسرے تیسرے کو اگر مانتے رہے ہوں۔ اولاً تو ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے، سنیوں کی بات ہے۔ اپنی کتابوں میں عمرو ابن ثابت جو ابن ابی مقدام کے نام سے ہماری رجال کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں ذکر کروں گا۔ عیب ان کے اندر 3 عدد پایا جاتا ہے۔ ایک، کانا یسب السلف، دوسرا عیب کانا یفضل علی علی الشیخین، تیسرا عیب کانا ینال من عثمان، نیل یعنی برائی کرنا۔ ان دونوں کی برائی کرتے تھے تو بدھے لفظوں میں سب و شتم کرتے تھے، نام بنام شاید گالیاں نہیں دیتے تھے، شاید میں کہہ رہا ہوں گالیاں نہیں دیتے تھے، ہمارے معصومین علیہ السلام نے گالیوں سے منع کیا ہے، لیکن سب و شتم جو اس کے مستحق ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید نے لعنت کا حکم دیا ہے، آپ حضرات بعض دروس میں شریک ہو چکے ہیں احکام میں تبرہ اور آداب تبرہ کے حوالے سے۔ کانا ینال من عثمان، تیسرا عیب جناب ابن ابی مقدام میں یہ تھا کہ وہ عثمان کی ملامت، سرزنش، عیب جوئی، جو اس کے اندر کرتوت پائے جاتے تھے اس کو برملا بیان کیا کرتے تھے۔ تو کہاں سنی برداشت کرنے والے ہیں کہ جو ان کے صحابہ کو یعنی پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، لیکن جو اچھے تھے وہ ہمارے ہیں، جو اچھے نہیں تھے ان کے وہ قابل لعنت ہیں۔ خیر، تو وہ لوگ اس لیے جناب ابن ابی مقدام کی روایت کو ان کے سچا ماننے کے باوجود، ثقہ تسلیم کرنے کے باوجود ان کی روایات کو اس لیے نہیں تسلیم کرتے، اور ان کی روایت کے لیے بھوڈے لفظ استعمال کیے ہیں، صرف کس بنیاد پر؟ 3 وجہوں سے۔ ایک وجہ ہمارے شیخین کو یعنی ہمارے خلفاء کو برا بھلا کہتے تھے، دوسری وجہ امیر المومنین علیہ السلام کو برتری دیتے تھے، اور تیسری وجہ عثمان کے عیوب اور کرتوت کو بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جناب ابن ابی مقدام بہت عظیم ہستی تھے، صف اول کے 5ویں اور 6ٹھے امام کے شیعوں میں سے تھے۔ ایک واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ 5ویں امام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، 6ٹھے امام کے بھی زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ کثرت سے حج کرنے والے، امام نے کہا چیخنے پکارنے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے کم ہیں۔ 5ویں امام کا بھی واقعہ ہے یہ ابو بصیر کے ساتھ، اور 6ٹھے امام کے زمانے کا بھی یہ واقعہ ہے۔ ان واقعات میں تیسرا واقعہ اگر تیسرا ہو، نہیں تو اسی واقعے کے ضمن میں ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے یہ کہا، مولا حاجی لوگ تو بہت زیادہ ہیں، اس سال حج کرنے کے لیے بہت زیادہ حاجی لوگ آئے ہیں۔ تو وہ فقرہ مشہور ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور و غل کرنے والے تو بہت ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں۔ اقل الحجیج، حج کرنے والے بہت کم ہیں۔ واقعہ ابو بصیر کا کہ امام نے ہاتھ پھیرا تھا، انہوں نے دیکھا بھی کہ پورا خانہ کعبہ کا احاطہ جو حرم کی باؤنڈری ہے وہ جانوروں سے بھری ہوئی ہے، اور اکا دکا کہیں کہیں انسان لوگ بھی گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ ابو بصیر کی بینائی، امام نے ہاتھ پھیرا تھا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد جب یہ بات انہوں نے کہی کہ مولا کہیں کہیں افراد لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پورا علاقہ جانوروں، مختلف قسم کے جانوروں سے بھرا ہوا ہے، تو امام نے یہ کہا تھا کہ کیا تم اسی طرح سے رہنا چاہو گے یا یہ کہ واپس پلٹنا چاہو گے؟ اگر ایسے ہی رہے تو تمہارے ساتھ وہی احکام ہوں گے جو بقیہ لوگوں کے ساتھ، اور اگر نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے بینا رہ گئے،
عاقبت بخیر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ابو بصیر کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ حاجی لوگ بہت کم ہیں۔ اسی دوران وہاں سے عمرو ابن ثابت کا گزر ہوا، امام کے پاس سے عمرو ابن ثابت کا گزر ہوا۔ اب وہ طواف کر کے باہر نکل رہے تھے، یہ کیا تھا؟ امام نے عمرو ابن ثابت، یہی ابن ابی مقدام، جن کو برا بھلا خبیث اور رافضی، شدید التشیع اور مذموم بہت سے الفاظ سنیوں نے ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں، جب ابن ابی مقدام پاس سے گزرے تو امام نے فرمایا ھذا من الحاج۔ وہ جو قلیل لوگ حج کرنے کے لیے اس سال آئے ہیں، ان حاجیوں میں سے ایک حاجی یہ صاحب ہیں جو گزر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی امام کے ان مخلص اصحاب اور مومنین میں سے تھے ابن ابی مقدام کہ جن کو امام نے کہا ھذا من الحاج۔ الحاج ہے، یہ الحاج یعنی ایک آدمی حج کرنے والا نہیں، الف لام جنس و استغراق ہے، سارے حاجیوں میں سے ایک حاجی یہ بھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جناب ابن ابی مقدام کی مولائیت اور ان کے ایمان کو بھی امام ثابت کر رہے ہیں، اور یہ بتلانا کہ یہ ھذا من الحاج یعنی مقبول الحج بھی ہیں۔ تو ابن ابی مقدام دوسروں کی حلق سے اس لیے نہیں صرف اتر رہے تھے کہ وہ خلفاء جو ناحق تھے، جنہوں نے غصب خلافت کیا تھا، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو کیا ہماری طریقے سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ماں بہن کیک کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے؟ نہیں۔ جناب ابن ابی مقدام 5ویں امام کے صحابی تھے، 6 امام کے صحابی تھے، صف اول کے مومنین میں سے تھے، اصحاب معصومین علیہم السلام میں سے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، ان کو مشن اہل بیت کا، مسلک و مذہب اہل بیت کا پتہ تھا، گالیاں نہیں دیتے تھے۔ اور کوئی بھی جو اہل بیت کے منشا اور مشن کو سمجھنے والا ہو، ماں بہن کی گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں گالیاں ہی نہیں۔ معصومین نے صریحی طور پر گالیاں دینے سے منع کیا، مگر جب آپ خلفاء کو ان کے برا کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت سی ہے، من جملہ اس کے میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے سردار بطحہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس رشتہ دار قریشی لوگ، ابو جہل و ابو لہب اور دیگر جو کفار تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ پہنچے کہ آپ کا یہ بھتیجا یسب آلہتنا، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ کیا پیغمبر گالیاں دیتے تھے؟ سب کا لفظ، شتم کا لفظ، شتم نہیں، شتم کا لفظ، سب کا لفظ ان کے اندر، لوگوں کے اندر یا چیزوں کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کا بیان کرنا ہے۔ لیکن سب و شتم سے مخالفین اس سے معنی کیا نکالتے ہیں؟ گالیوں کا۔ تو پیغمبر اسلام گالیاں نہیں دیتے تھے۔ کانا یسب السلف، کانا انہو کانا یسب السلف، جناب عمرو ابن ابی مقدام گالیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ برا بھلا کہتے تھے، ناحق مسند خلافت پر بیٹھ گئے تھے۔ تو نہ رسول اسلام بتوں کو گالیاں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود قریشی کفار بنی ہاشم، بعض ہاشمی بھی تھے جس میں سے ابو لہب اور دیگران جو مخالف تھے، جو کفار و مشرکین تھے اس وقت تک اکثریت، وہ سب کے سب جناب ابو طالب کے پاس جا کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو پیغمبر گالیاں نہیں دے رہے تھے، وہ بے حس ہیں، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ پتھر ہیں، وہ بے جان ہیں، یہی سب تو کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کفار و مشرکین اس کو تعبیر کر رہے ہیں سب سے، شتم سے، گالی سے۔ ایسے ہی جناب ابن ابی مقدام اور اس طرح کے بہت سے شیعہ روات سے سنی لوگ روایت اس لیے نہیں کرتے، حالانکہ ثقہ کہتے ہیں، حالانکہ صدوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی روایت نقل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بہت بڑا عیب تھا۔ وہ عیب کیا تھا؟ سب و شتم کا۔ العتب الجمیل جس کتاب کا میں نے نام لیا، یہی سب صفات اوصاف کہ جس کی بنیاد پر
شیعیان اہل بیت سے روایات نقل نہیں کی گئی ہے، فلاں صاحب فلاں کو فوقیت دیتے تھے، فلاں صاحب تیسرے کو برا کہتے، فلاں صاحب امیر شام کو فقیر شام کو برا کہتے تھے، اس لیے روایت نہیں نقل کریں گے۔ تو یہ سب عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان لوگوں نے ان روات سے جو شیعہ روات سے ثقہ ہونے کے باوجود، صدوق کہنے کے باوجود بھی ان سے روایتیں نقل نہیں کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک جناب ابن ابی مقدام تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بحث یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیان کی گئی ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے بھی عیب شمار ہوتا ہے، چہ جائے کہ معصوم امام کے ہاں ہم اس کا تصور کریں۔ بہت توجہ سنیں۔ تاریخ زندگی امام حسین علیہ السلام میں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر ہر وہ چیز جو ہماری کتابوں میں ہو قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے روایت سند کے اعتبار سے بہت پختہ ہو، لیکن اگر عقل کے خلاف جا رہی ہے، 224 کے خلاف جا رہی ہے، مسلمات سنت کے خلاف جا رہی ہے، آیات قرآنیہ کے خلاف جا رہی ہے، تو چاہے جتنی پختہ روایت ہو قابل قبول نہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ ہے، ابتعا عن الکلام، امام حسین علیہ السلام 2 سال سے یا 3 سال کے زیادہ ہو گئے تھے اور بولتے نہیں تھے، بول نہیں پاتے تھے۔ ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ اگر 8-9 مہینے میں بعض بچے بولنے لگتے ہیں، بعض بچے 2 سال کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں، تیسرے میں دوسرے میں جیسا ان کے ساتھ رہا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کے ہاں، عام بچے کے ہاں اگر کلام کرنے میں تاخیر ہو تو اسے پسند نہیں کیا جاتا، اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ تو پھر امام معصوم علیہ السلام کے یہاں یہ کیسے امکان پذیر ہے؟ بہرحال ہماری بھی کتابوں میں یہ فقرہ ذکر ہوا ہے، ابتعا عن الکلام، کہ امام حسین علیہ السلام نے بچپنے میں بڑی تاخیر سے بولنا شروع کیا تھا۔ اور اس کے اوپر 1-2 روایت آپ کو ایسی مل بھی جائے گی تائید کے طور پر، کہ مثلاً پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہا، سب نے تکبیرۃ الاحرام امام رسول خدا کے پیچھے کہا، مگر امام حسین اسلام نہیں بول پائے، لہٰذا پیغمبر نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر نہیں بول پائے، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ، ظاہراً 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کہا۔ 7ویں مرتبہ امام حسین اسلام بڑی کوشش سے کہہ لیجئے اللہ اکبر کہہ سکے، لہٰذا 7 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اللہ اکبر کہنا مستحب ہو گیا۔ یہ سب روایتیں بظاہر بڑی پیاری ہیں، لیکن عیب کہاں جا رہا ہے یہ تو دیکھیں، نقص کا کیا ہے؟ 7 مرتبہ اللہ اکبر، 5 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر، روایتیں ہیں موجود، مگر ان روایتوں کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ابتعا عن الکلام سے نہیں ہے۔ امام حسین اسلام نے تاخیر سے اللہ اکبر کہا، پیغمبر چاہتے تھے کہ 7 مرتبہ تکبیر کہی جائے مستحب ہو جائے، 5 مرتبہ تکبیر کہی جائے مستحب ہو جائے، اور امام حسین علیہ السلام جب 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پیغمبر اللہ اکبر کہہ چکے، تب امام حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا۔ کون صحابی تھا جو دیکھ رہا تھا کہ وہ نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں، مگر خبردار پبلک کے سامنے بیان کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر کے، ورنہ ممبر سے کھینچ لیے جائیں گے۔ صاف بات، ایسی بات جو عصمت کے خلاف ہو، ایسی بات جو شأن امام اور امامت کے خلاف ہو، یا بیان ہی نہ کریں، اور اگر بیان کرنا ہے تو مقدمہ چینی کر کے صحیح طریقے سے اسے سمجھا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے تاخیر سے کلام کیا یا نہیں کیا، تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ 7 مرتبہ کون دیکھ رہا تھا کہ امام جو ہے نہیں کہہ پا رہے؟ نہیں، مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اسلام نے نیت باندھنے میں، نماز کو شروع کرنے میں تاخیر کی، جیسے پشت پہ آ جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دیا۔ تو بعض چیزیں بظاہر فضیلت کی نظر آتی ہیں، لیکن اندر اندر بعض جگہ خباثت بھری ہوئی ہے۔ 3 یا 4 درس فقہ الزہرا میں اس کو پڑھیے گا،
اس ملونہ کے حوالے سے جو جناب سیدہ کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں، 8-10 اعتراض میں نے اس میں جو ہے ذکر کیا ہے تیسرے درس میں ظاہراً ہے۔ تو کہیں کہیں مدح بالذم اور کہیں ذم بالمدح ہوتی ہے، بظاہر مدح ہے لیکن اندر دیکھیں گے تو خباثت ہے، بظاہر مذمت ہے کہیں پہ، جیسے جناب زرارہ کی بڑی مذمت ہے، مگر وہ مذمت نے ان کی جان بچانے کے لیے تھا، مسئلہ تھا، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ جناب زرارہ بہت پائے کے عظیم الشان صحابی امام صادق علیہ السلام ہیں، لیکن ان کو امام نے برا بھلا بھی کہا ہے، ان کے بیٹے کے سامنے بھی برا کہا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی جان محفوظ رہے۔ بہرحال کیا ذکر کر رہا تھا، اب تعا عن الکلام، بول نہیں پاتے تھے، یا ان سے کوئی چیز پوچھی گئی مثلا بتا نہیں سکے، یہ سب عیب ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر اہل بیت کی شان میں نظر آئیں تو بہت دقت سے، چاہے اپنی کتاب میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے معتبر سند کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے یہاں اگر وقت ہو گیا اور نہ بولے تو عیب ہے، جائے کہ معصومین علیہ السلام کے، معصومین کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں بھی فرق ہے۔ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، معصومین کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر معصوم ہیں۔ کیا انا نأمر صبیاننا بالصلاۃ، ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں 5 سال کے جب ہوتے ہیں تبھی نماز کا حکم، تم اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو ضرور حکم دو۔ فرق کیا نہیں امام نے، یہ فرق کس لیے ہے؟ معصوم کے بچوں کو پہلے دیندار ہونا چاہیے، اور وہ بولنا ہی نہ جانتے ہوں، جواب دینا ہی نہ جانتے ہوں۔ تسبیح کا حکم ویسے ہی دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دو، تو ہے ہی ہے نہیں، نماز پڑھنے میں بھی فرق رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں 5 سال کے رہتے ہیں تبھی سے نماز پڑھواتے ہیں، تم اپنے بچوں کو 6 سال کے 7 سال کے ہو جائیں تو پڑھواؤ، 9 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو مارو، مثلا اس طرح کی روایت ہے۔ فرق ہے اہل بیت کے بچوں کے ہاں اور ہمارے بچوں کے ہاں۔ اب امام معصوم ہی کے بارے میں ایسی بات، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اللہ نے جیسے علم عطا کیا تھا ویسے ایک پاور دیا تھا، وہ پاور یہ تھا، مثلا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اندازے سے کہ اس ٹائم یہ کام ہوتا ہے، اس ٹائم یہ پڑھا جاتا ہے، یا اس ٹائم یہ دیکھا جاتا ہے، یا اس ٹائم یہ کام ہوتا ہے، میں اندازے سے بول سکتا ہوں۔ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے ایک پاور دے رکھا تھا، سارے علوم عطا کرنے کے باوجود پاور ایسا دیا تھا، اگر کوئی بھی اس کے قائل ہیں، حالانکہ بہت بعید بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے قائل تھے کہ موضوع جاننے کے بعد حکم جاننے کی بات۔ معصومین علیہ السلام کے لیے ایک کلمہ ذہن میں رکھیے، اذا شاءوا علموا، جب بھی جو چیز جاننا چاہیں، یعنی کیا؟ یعنی علم ہے مگر اس کو جاننا چاہیں، پردہ اپنے علم کے اوپر سے ہٹانا چاہیں تو جان سکتے ہیں، یعنی اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے مگر اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کبھی خود معصومین ایک دوسرے معصومین سے پوچھتے نظر آتے ہیں، امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، امام حسن پوچھ رہے ہیں، امام حسین امام علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں مثلا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب میں لمبی گفتگو نہ کروں، اس پہ آ جائیے کہ جناب محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ ان سے گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کان اماما قبل ان یخلق، محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے۔ وہ حجر اسود کے پاس جانا، وہ کیسانیوں کو، دوسرے مذہب و مسلک والوں کو جھنجھوڑنا تھا کہ میں بوڑھا امام نہیں ہوں، یہ جوان زین العابدین علیہ السلام امام ہیں۔ کانا اماما قبل ان یخلق، میں اس جواب پہ آ رہا ہوں۔ وقرأ الوحی قبل ان ینطق، امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے کی عادی زندگی میں بچہ 8-9 مہینے کا جب بولنا شروع کر، اس سے پہلے کہ بولنے والے ہوں، ظاہری طور پہ بھی اس سے پہلے کہ بولنے والے ہوں، قرأ الوحی، لوح محفوظ کی وہ تلاوت کر چکے تھے، وحی کو پڑھ چکے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ صفت ہے کیا کہ بولنے کے زمانہ آنے سے پہلے، فرض کر لیں 8-10 مہینہ، 8-10 مہینے کے ہونے سے پہلے جناب محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کو امام مانتا ہوں، اس سے پہلے کی خلق ہوں، یعنی خلقت سے پہلے، ظاہری خلقت سے پہلے عالم انوار میں وہ امام تھے۔
اور صرف عالم انوار کی بات نہیں ہو، خلق ہونے کے بعد جب بولنے کا زمانہ آتا ہے بچوں کے، اس سے پہلے وہ وحی کا مطالعہ کرتے تھے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، اور ہماری کتاب میں ہے کہ ابتان الکلام، بولنے میں تاخیر کی، 2 سال کے ہو گئے تب بولنا شروع کیا۔ یہ سب بکواس ہماری بھی کتابوں میں، اللہ بکواس میرے منہ سے نکل گیا، اس طرح کی غلطیاں، عیب، کمیاں ہماری بھی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہر چیز پڑھنے والی نہیں ہوتی۔ اب قبل ان ینطقا قرأ الوحی قبل ان ینطقا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے غواص بحار حدیث جناب علامہ مجلسی، ان کا فقرہ سنیے، کہتے ہیں ابن حنفیہ کے کلام کی تشریح کرتے ہوئے کہا، کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں توجہ، ان ارواحہم المقدسہ، خلقت ظاہری کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سن 1 عام الفیل میں رسول خدا، سن 30 عام الفیل میں امیر المومنین اسلام، 2 ہجری کو امام حسن اسلام، 3 ہجری کو امام، ان سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان ارواحہم المقدسہ قبل تعلقها باجسادہم، اللہ کو اس کائنات کے حوالے کرنا ہے معصومین علیہ السلام کو۔ جناب علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ارواح مقدسہ، ان کے انوار اس سے پہلے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے متعلق ہوں، قبل تعلقها باجسادہم المطہرہ کانت عالمہ بالعلوم اللدنیہ، ختم، فیصلہ کر دیا جناب علامہ مجلسی نے۔ معصومین علیہ السلام کی ارواح ان کے اجساد مطہرہ سے متعلق ہونے سے پہلے ہی علوم لدنی کی مالک تھی۔ اللہ نے انہیں جو علم دینا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں سارے علوم عطا کر دیے تھے۔ وَمُعَلِّمًا لِلْمَلَائِکَةِ، یہ فرشتوں کو کس نے تعلیم دی؟ معصومین علیہ السلام نے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح وغیرہ نہ کہا ہوتا تو فرشتے بھی، نوری مخلوق بھی، روحانی مخلوق بھی گڑبڑ ہو جاتی۔ سبحنا فسبحت الملائکۃ فسبحت شیعتنا لتسبیحنا فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا ولتسبیح شیعتنا۔ میں نے مجلس میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، ملائکہ کے معلم صرف امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم شیعہ بھی ملائکہ کے معلم ہیں۔ کیوں؟ فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا وتسبیح شیعتنا، فرشتوں نے جو تسبیح سیکھی ہے نا، وہ معصومین سے بھی سیکھی ہے، ہم سے بھی سیکھی ہے۔ علامہ مجلسی کی بات سن رہے تھے ہم۔ وَمُعَلِّمًا، عبارت کیا ہے؟ کانت یعنی ارواح، کانت عالمہ بالعلوم اللدنیۃ وَمُعَلِّمًا لِلْمَلَائِکَةِ، بحر الانوار کی جلد 44 صفحہ 179 کو کتنا ہے؟ 179 اس پر یہ تو جناب علامہ مجلسی نے یہ بیان کیا ہے۔ کس بات، کہاں سے شروعات ہوئی تھی؟ ابتاء عن الکلام، امام حسین اسلام بولنا ہی نہیں جانتے تھے، 2 سال ہو گیا مثلا بول ہی نہیں پاتے تھے، بکواس ہے۔ ابتاء عن الکلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام نے اظہار کلام دیر سے کیا ہو وہ کوئی مسئلہ رہی ہوگی، وہ ہمیں نہیں معلوم، اگر ایسا آئے تو، ورنہ جناب محمد حنفیہ نے اعلان کر دیا کہ میرا بھائی حسین اس سے پہلے کہ بولے، یہ نہیں ہے کہ دیر سے بولا گفتگو کی، نہیں، اس سے پہلے کہ بولیں وحی اللہ محفوظ کی قرأت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی تشریح میں علامہ مجلسی نے کیا کہا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ارواح عالمہ بھی تھی، معلمہ بھی تھی۔ عالمہ تھی تمام علوم لدنی کی، قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کے معارف و تعویلات و تفسیرات سب سے واقف تھے، اور دوسرے معلمہ تھی، کس کو؟ ملائکہ کو، سارے ملائکہ کو تعلیم دینے والے خدا نے نہ تعلیم نہیں دی تھی، خدا کے اولیاء یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تعلیم دی تھی۔ بس ایک فرق جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں، ان کے علم کے سلسلے میں، علم الامام، علم المعصوم کے اوپر کئی کتابیں آ چکی ہیں، علم المعصوم کے اعتبار سے بھی، علم الامام کے عنوان سے بھی بڑی کتابیں آ چکی ہیں۔
ایک چیز ذہن میں رہے کہ معصومین علیہ السلام کو خدا نے ایسی قوت عطا کی تھی کہ علوم تو ان کی ارواح کو ہی عطا کر دیے گئے تھے، دوسرے لفظوں میں وہ قابلیت و صلاحیت، قابلیت و صلاحیت بھی لفظ بھدا ہے، درست نہیں معصومین کے لیے، بلکہ ان کی ارواح، ان کے انوار خلق ہی ہوئے تھے عصمت و اولویت و علم و طہارت کے ساتھ۔ اظہار بعد میں ہوا ہے، اعلان بعد میں ہوا ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تو اس وقت ولی خدا تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ آپ تو ولی بنائے گئے ہیں غدیر میں، 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں بنائے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی ولی تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ولایت عالم ذر، عالم نور، عالم معنی میں دے دیا تھا، اظہار اور اعلان غدیر کے میدان میں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر سید قبول کریں تو 5-10 منٹ مصائب پڑھ دیں تو مہربانی ہوگی۔ پھر فاتح آپ حضرات کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بلکہ تمام شیعیان اہل بیت جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔